جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں سیاست ہر موڑ پہ الگ الگ روپ اختیار کر رہی ہے. کڑی بارشوں کے درمیان یہاں پہ ایڈوکیٹ محمد سلیم جو ہے دھرنے پہ آئے ہیں، اور ان کا دھرنا کل جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سرجان برکتی کا نامینیشن فارم جو ہے جو ریجیکٹ کیا ہے، ان کو لے کے وہ یہاں شوپیان منی سیکریٹریٹ گیٹ کے سامنے دھرنے پہ ہیں. سر، آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ساؤتھ کشمیر ڈورو سے آئے ہو سرجان برکتی کے لیے، کیا وجہ ہے اور کیا وجوہات ہے؟ یہ صرف سرجان برکاتی یا جن کا نام سرجان احمد وگے ہے، جو کہ میں نے فارم پہ دیکھا، یہ صرف سرجان احمد وگے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تمام ان کینڈیڈیٹس یا تمام ان اشخاص کی بات ہے جو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک غریب، میں ان کا ایفیڈیوٹ دیکھ رہا تھا، پیسہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی کیش ہے. اگر آپ باقی کینڈیڈیٹس، میرے پاس اپنا بھی ہے، میرے پاس بھی اچھی خاصی پراپرٹی ہے، میں نے وہ اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھی ہے. جہاں میں سرجان احمد وگے کا ایفیڈیوٹ دیکھ رہا تھا، جب مجھے پتا چلا کہ ان کا فارم ریجیکٹ ہوا، میں سرپرائز ہو گیا. رات کے ایڈمنسٹریشن نے ریجیکشن کی وجہ بھی بتائی. جناب میں بتاؤں گا. جب میں نے یہ دیکھا میں سرپرائز ہو گیا تھا، چونکہ میں خود کیمپیننگ کر رہا تھا اپنے لیے. میں ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوں. جب میں یہ سرپرائزنگ میں رات کے 3 بجے تک میں نے اس کے بارے میں ورک آؤٹ کیا. سپریم کورٹ کلیئر ہے، جو ریجیکشن آرڈر ہے مین اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو اوتھ ہے انکمپلیٹ ہے. میں یہاں کے ڈی سی جو ہمارے ڈی سی شپیاں ہیں یا آر او جو ہے کنسرن آر او ہے، ان کا مشکور ہوں. انہیں میری بات سنی اور بالکل واضح کر دیا کہ ان کے ساتھ اوتھ نہیں تھا، ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی. 10 بجے سے 3 بجے تک سیکورٹی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کی جو بیٹی ہے ان کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، 2-2:30 بجے انہوں نے انٹرویو باہر دیا ہے. ایس ایس پی جو ہمارے سینٹرل جیل ہیں، میری ان کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہے، نہ میں ان کے خلاف ہوں. یہ میٹر آف رائٹ ہے، وہ آن لیو تھے. لیکن خدا کے لیے اگر ایس ایس پی سینٹرل جیل لیو پہ ہیں، جن کے پاس ان کا اوتھ دینا ہے، تو خدا کے لیے مجھے بتائیں کہ سرجان احمد وگے عرف سرجان برکاتی کا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر قصور نہیں ہے تو خدا کے لیے میری گورنر صاحب سے، الیکشن کمیشن آف انڈیا سے یہ گزارش رہے گی کہ اگر آپ صحیح معنوں میں ڈیموکریسی کو، جمہوریت کو یہاں مضبوط کرنا چاہتے ہیں، سرجان احمد وگے کا جو ریجیکشن آرڈر ہے ریووک ہونا چاہیے اور ان کو ایک موقع ملنا چاہیے تاکہ ڈیموکریسی یہاں بحال ہو اور مضبوط ہو. میں یہاں پر سرجان احمد وگے عرف سرجان برکاتی کے ساتھ ساتھ میں یہاں کی جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں. میں یہاں کی جمہوریت میں عام لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنا دیکھنے میں میری خواہش ہے، دلی تمنا ہے کہ عام لوگ اس سیاست میں، اس ڈیموکریسی میں پارٹیسپیٹ کریں. سنوائی کی بات، آپ کی بات ڈپٹی کمشنر شوپیان کے ساتھ ساتھ آر او سے بھی ہوئی، تو سنوائی کی بات انہوں نے کیا کہی؟ انہوں نے کیا بولا آپ کو؟ کیا آگے ہونے والا؟ میں نے ان کے پاس دیکھیں، میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، جو آر او ہے وہ ریویو اپنا آرڈر نہیں کر سکتے. I want to be very clear before you. بٹ چونکہ یہ اس ڈسٹرکٹ کی بات ہے، اگر مجھے اس میں سیاست کرنی ہوتی میں اپنی کانسٹیچوئنسی میں دھرنے میں بیٹھتا، میں ڈی سی اننت ناگ کے پاس بیٹھتا. لیکن چونکہ یہ اس کانسٹیچوئنسی کی بات ہے، اس ڈسٹرکٹ کی بات ہے، میں یہاں کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آس پاس کے ساؤتھ کشمیر کے جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سرجان برکاتی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہمیں آنا چاہیے، ہمیں کم سے کم بات رکھنی چاہیے اور گزارش کرنی چاہیے سرکار سے کہ ان کا فارم ریویو ہونا چاہیے، ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ سرجان برکتی کے ساتھ ساتھ اور 3 لیڈرز کے نامینیشن فارم جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے گئے. سرجان برکتی کے لیے سبھی آگے آ رہے ہیں اور ان تینوں کے لیے کوئی نہیں. سرجان احمد وگے کا میں نے بولا، جب میں نے ان کا نام سنا میں سرپرائز ہو گیا کہ انہوں نے پہلے فارم سبمٹ کیا ہے، دوسرا کہ ان کا فارم ریجیکٹ ہوا. یہ ایک اچھا خوش آئند سیٹ اپ تھا کہ ایسے انسان یہاں پر جمہوریت میں، یہ تو یہاں پر جمہوریت مضبوط کر رہے ہیں، اور اگر آپ جمہوریت کو مضبوط نہیں کرنا چاہتے، ان کے فارم ریجیکٹ کرتے جاؤ، دوسرے کے بھی کرتے جاؤ. تو میری گزارش ایڈمنسٹریشن سے، گورنر صاحب سے، ای سی آئی سے یہ رہے گی کہ یہ آرڈر ریویو ہونا چاہیے اور سرجان احمد کو ایک موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ الیکشن کرتا ہوں. پولیٹیکل کنسپائریسی جب بھی یہ بات آئی، میں یہاں کے لیڈران، شپیاں کے لیڈران کی بات کروں گا، انہوں نے کہا کہ آپ دہشت گردوں کو الیکشن لڑنے دے رہے ہو.
आया एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर करे, अगर वो कोई टेररिस्ट है मैं शायद यहाँ नहीं बैठूंगा। अगर टेररिस्ट नहीं है, उनके खिलाफ एलिगेशन है जिसके मुतालिक कोई चार्ज भी नहीं हुआ है, तो उनको मौका मिलना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी हाँ, हमारी बात हो रही थी एडवोकेट मोहम्मद सलीम से, जो कि DPAP से ताल्लुक रखते हैं, और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरजान बरकती के जो फार्म रिजेक्ट किए गए हैं उस पर रिव्यू होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ये भी कहा है कि सरजान बरकती का नॉमिनेशन फार्म रिजेक्ट करना कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है, एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी है, ताकि यहाँ पर डेमोक्रेसी को कमजोर बनाया जाए। आप बने रहे कश्मीर क्राउन के साथ, आपका शुक्रिया।